وقف بورڈ کے رکن مولانا بندگی شاہ نے انڈکشن سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا ہے۔ چوتھے زمرے کے تحت تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے رکن منتخب ہونے کے بعد مولانا ابوالفتح سید بندگی بادشاہ قادری، جو درگاہ حضرت بندگی بادشاہ قادری بلکنڈہ شریف نظام آباد ضلع کے متولی بھی ہیں، انہوں نے کلکٹر حیدرآباد ایل شرمن سے آج رکنیت کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ IAS جس نے آخرکار ریاستی وقف بورڈ میں اپنی شمولیت پر مہر لگا دی ہے، ان کے ہمراہ درگاہ حضرت شاہ محمد سعد اللہ نقشبندی کے متولی حضرت اسد اللہ صدیق نقشبندی، جو مسجد دور قاضی پورہ حیدرآباد اور متولی جامع مسجد ابراہیم پٹنم ہے، وہ بھی موجود تھے۔ گیمنگ ہاؤس پر انسپکٹر ساؤتھ زون ٹاسک فورس ایس راگھویندر اور ان کی ٹیم نے کالا پتھر پولیس اسٹیشن حدود کے تحت چھاپہ مارا۔ اس دوران جوا کھیلنے والے 6 افراد کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کے قبضے سے 25,000 روپے نقد رقم کے علاوہ موبائل فون اور پلے کارڈ سیٹس بھی برآمد کر لیے گئے، اور اس سلسلے میں تفصیلات بھی بتائی۔ حیدرآباد شہر میں مرکزی وزارت اقلیتی امور کی جانب سے ہنر ہاٹ نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ واضح ہے کہ مرکزی وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے مرکزی وزیر ثقافت و سیاحت جی کشن ریڈی کے ہمراہ اس نمائش کا افتتاح کیا تھا۔ اس نمائش میں ہندوستان بھر کے دستکار فنکار اپنے اپنے فن و دستکاری کا مظاہرہ کر رہے۔ ہنر ہاٹ میں مختلف علاقوں کے پکوان ایک ہی جگہ پر دستیاب ہو رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں کے دستکاری ساز و سامان بھی اس ہنر ہاٹ میں فروخت کے لیے رکھا گیا ہے۔ نمائشی بینڈ کی سہولت کی خاطر تفریح پروگراموں کا بھی اہتمام کیا جا رہا 6 مارچ تک جاری رہے گا، جو حیدرآباد کے NTR اسٹیڈیم میں چل رہا ہے۔ پروگرام کے سلسلے میں بدھ کی شام مشہور غزل گلوکار پنکج اداس نے اپنا پروگرام پیش کیا تھا، اسے حیدرآبادی سامعین نے خوب پسند کیا۔ اس کے علاوہ وہ یہاں ہنر ہاٹ میں سرکس کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ مرکزی وزارت کے اقلیتی امور اقلیتوں کے فنکاروں و دستکاری کو جلا بخشنے کے لیے اس پروگرام پر عمل کر رہے، تاکہ ہندوستانی دیسی صنعتوں کو فروغ دیا جا سکے اور اس سے جڑے فنکاروں گلوکاروں کو روزگار مہیا ہو سکے۔ اس نمائش میں داخلہ مفت ہے۔ کرناٹک 2 PUC امتحانات ملتوی کیے جائیں گے۔ JEE مین کے ساتھ تصادم کے بعد کرناٹک پری یونیورسٹی بورڈ یا کلاس 12 بورڈ کے امتحانات کی تاریخیں ایک بار پھر تبدیل کی جائیں گی۔ اب امتحانات 22 اپریل سے شروع ہونے اور 5 مئی کو ختم ہونے کا امکان ہے۔ اس سے قبل امتحانات 16 اپریل سے 6 مئی تک ہونے والے تھے۔ کرناٹک بورڈ نے 22 اپریل سے شروع ہونے والے امتحانات کے ساتھ ایک ڈرافٹ ٹائم ٹیبل بھی شائع کیا ہے۔ طلبہ اور دیگر اسٹیک ہولڈر سے کہا ہے کہ وہ 5 مارچ تک ڈرافٹ شیڈول پر اپنے اعتراضات درج کریں۔ یہ تبدیلی JEE امتحان کے ساتھ امتحان کی تاریخوں کے ٹکراؤ کے بعد مجبور کی گئی۔ انجینئرنگ کے داخلہ امتحان کا پہلا سیشن 16 سے 21 اپریل تک، جبکہ سیشن 2 کا انعقاد 24 سے 29 مئی تک ہونا ہے۔ کرناٹک بورڈ نے اس پر نظر ثانی کی ہے۔ دونوں امتحانات میں ٹکراؤ سے بچنے کے لیے تاریخیں جاری کی گئی ہیں۔ ڈرافٹ 2 PUC امتحانات کی ڈیٹ شیٹ ہے: 22 اپریل منطق بزنس اسٹڈیز، 23 اپریل ہندی، 25 اپریل اقتصادیات، 26 اپریل ہندوستانی موسیقی، نفسیات، کیمسٹری، 27 اپریل تمل، تیلگو، ملیالم، مراٹھی، اردو، سنسکرت، فرانسیسی، 28 اپریل کنڑ، عربی، 30 اپریل سوشیولوجی، الیکٹرانکس، کمپیوٹر سائنس، 2 مئی جغرافیہ، حیاتیات، 4 مئی انگریزی، 5 مئی خوردہ صحت کی دیکھ بھال، خوبصورتی اور تندرستی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، 6 مئی ریاضی تعلیم، بنیادی ریاضی، 7 مئی اختیاری کنڑ، حساب، اراضیات، ہوم سائنس، 9 مئی تاریخ، طبیعیات، 11 مئی سیاسیات، شماریات۔ نہ صرف کرناٹک بلکہ تلنگانہ نے بھی انجینئرنگ کے داخلہ امتحان کی وجہ سے بورڈ کے امتحانات کی تاریخوں میں تبدیلی کی ہے۔ CBSE طلبہ امتحان کی تاریخوں میں تبدیلی کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ CBSE ٹرم 2 بورڈ کے امتحانات JEE مین کے کچھ ہی دنوں بعد شروع ہوں گے۔ ماہرین نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ تمام امتحانات کا مختصر وقت میں انعقاد طلبہ کی ذہنی صحت پر اثر انداز ہو سکتا ہے اور تناؤ کا سبب بن سکتا ہے۔ روس نے یوکرائن کے جنگ کے خاتمے کے لیے 4 نکاتی فارمولہ تیار کیا ہے۔ روس نے ایک 4 نکاتی فارمولہ واضح کیا ہے جو مغربی فوجی اتحاد نیٹو کو ان بیشتر علاقوں سے باہر رکھے گا جو کبھی سابق سوویت یونین کا حصہ تھے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے تخفیف اسلحہ سے متعلق کانفرنس سے ایک ویڈیو خطاب کے دوران اس بات پر زور دیا کہ ماسکو نیٹو کے ارکان سے قانونی طور پر پابند حفاظتی ضمانتوں کا مطالبہ کر رہا۔ یہ سیکیورٹی ضمانتیں خطے میں امن کو یقینی بنانے کے لیے بنیادی اہمیت کے حامل تھے۔ لاروف نے زور دے کر کہا، ہمارے
مغربی ساتھیوں نے ابھی تک روس کو طویل مدتی قانونی طور پر پابند حفاظتی ضمانتیں فراہم کرنے کے لیے کوئی آمدگی ظاہر نہیں کی ہے۔ ہمارے لیے ان مقاصد کا حصول بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر نے نشاندہی کی کہ نیٹو کو سب سے پہلے اس بخارسٹ فارمولے کو ترک کرنا چاہیے جسے گروپ نے 2008 کے بخارسٹ سربراہی اجلاس کے دوران اپنایا تھا۔ بخارسٹ فارمولے میں یوکرین اور جارجیا کو امریکی زیر قیادت فوجی بلاک میں شامل کرنے کا تصور کیا گیا ہے۔ مغربی ممالک کو سابق سوویت یونین کے ریاستوں کی سرزمین پر فوجی تنصیبات قائم کرنے سے گریز کرنا چاہیے جو اتحاد کے رکن نہیں ہے، بشمول کسی بھی فوجی سرگرمیوں کے لیے ان کے بنیادی ڈھانچے کا استعمال۔ اہم بات یہ ہے کہ لاروف نے یہ اشارہ کیا کہ اسٹونیا، لٹویا اور لتھوانیا کے بالٹک ریاستیں جو پہلے ہی نیٹو میں شامل ہو چکی ہیں لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد USSR کا حصہ تھی، ماسکو کے فوجی ریڈار پر نہیں ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔